درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ درس قرآن کے میں سورہ بقرہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 4 کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا ایک نئے نائب بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گی اور خون بہائیں گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے، یعنی رکوع نمبر 4 سے تخلیق آدم کا تذکرہ ہے۔ انسانیت یا انسان کے وجود میں آنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ ایک نئی مخلوق انسان کو، بنی آدم کو پیدا کرے، تو اس نے فرشتوں کے سامنے اپنی رائے، اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں بس ایک مخلوق پیدا کروں گا، بس یہ بنایا کہ جو مخلوق میں پیدا کروں وہ ایک میری نائب کی حیثیت رکھے، خلیفہ کے طور پر ہوگی۔ خلیفہ کہتے ہیں، نائب کہتے ہیں کہ اصل کی طرف سے تفویض کردہ حقوق اور اختیارات کو بعینہ، یعنی جتنا اختیارات اور جتنے حقوق اسے دیے گئے، بعینہ ان اختیارات کو اصل مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے، یہ خلیفہ۔ اب اللہ نے بتایا کہ میں اپنا نائب پیدا کروں گا، یعنی ایک نئی مخلوق۔ تو فرشتوں نے اپنے شبہات کا اظہار کیا، اعتراض نہیں۔ فرشتوں نے، نعوذ باللہ فرشتے اللہ کے ارادے پر اعتراض کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ مخلوق، یعنی بنی آدم کے بارے میں کہا کہ ایسی مخلوق کیا بنائیں گے جس کو، جو زمین میں فساد پھیلائے، خون بہائے، یعنی خون ریزی اور قتل و غارت گری۔ ہاں، اگر ان سے تسبیح و تحمید کا کام لینا ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس سے اور اس مخلوق سے اور کیا کیا کام لینے ہیں، میری اس کے علاوہ اور کیا کیا منشا ہے، وہ میں جانتا ہوں، وہ تمام حکمتیں تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو علم الاشیاء دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم ان کی نام بتلا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم الاشیاء عطا فرمائی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے
یا دنیا کو پہچاننے کے لیے یا دنیاوی زندگی کو سمجھنے کے لیے یا دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے اور برتنے کے لیے چیزوں کا علم ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ چیزوں کے نام نہیں جانیں گے تو اس کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جیسے درخت ہے، درخت انسان کے کس کام آئے گی، اس کا نام اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا استعمال کیا کریں گے۔ یعنی کسی چیز کا صحیح استعمال یا کسی چیز کی صحیح حقیقت، مکمل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے اس کے ناموں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو یہ تمام چیزیں سکھلائیں اور پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ تم بتاؤ۔ اب فرشتوں کو علم نہیں تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو فضیلت فرشتوں کے سامنے پیش کی وہ علم کے ذریعے پیش کی کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، یعنی اسے معلومات ہے چیزوں کا جو فرشتوں کو نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھلایا، بے شک آپ بہت جاننے والے حکیم حکمت والے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے ایک معذرت پیش کی اور کہا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، اپنی مجبوری ظاہر کی، اور یہ بھی کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کہا کہ آپ ہی علیم اور حکیم ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر ان چیزوں کے بارے میں جو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے جن کے ناموں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ان چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے پوچھا۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فلما انباهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے یا عام لوگوں کے حواس اور عقل میں جو چیزیں نہیں آ سکتی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی مکمل علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جو فرشتوں نے اپنے شبے کا اظہار کیا تھا کہ یہ مخلوق ایسی ہوگی، یہ زمین میں فساد پھیلائے گی، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کے بارے میں پوری حقیقت جانتا ہوں کہ یہ مخلوق جو ہوگی یہ بطور نائب ہوگی اور کیسے رہے گی، کیا ہوگا، اس درجے فساد خودریزی کرے گی، وہ تمام چیزیں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے، انسان بھی نہیں جانتا، انسان کی نظروں سے اور حواس سے چیزیں اوجھل ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ہم انسان جو چیزیں اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں یا جو چیزیں ہم چھپائے رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 34 سے پھر مسجد انسان فرشتوں کا ہے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے، اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔